اسی طرح یہاں پر خون عثمان کا معاملہ تھا کہ حضرت معاویہ جو اہل سنہ کا علم الکلام ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ بظاہر ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت علی سے کہ بھائی آپ خون عثمان کا جو نا آپ بدلہ لیں۔ معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے، وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو، آپ میں بتاتا ہوں نا، عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں، پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی۔ وہ تو ایک بہانہ تھا نا، اس نے بیعت نہیں کرنی تھی۔ لہٰذا اہل سنہ و جماعت یہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا، حضرت معاویہ سے خطائی تعدی ہوئی ہے، ان کے بارے میں بری زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ السلام علیکم میرے دوستو، نئی ویڈیو کے ساتھ خدا بخش حاضر خدمت ہوں۔ میرے دوستو، جو پرانی اخباریں ہو جاتی ہیں اس کے اندر پکوڑے، سموسے اور یہ اخباریں، روٹیاں وغیرہ اخبار کے اندر لپیٹ کر تو وہ فروخت ہوتے ہیں، تو کیا یہ مسلمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی یہ جنگ اور نوائے وقت کی جو اخباریں ہیں جو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اچھے مسلمان ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اعتبار کرتے ہیں اور اسی کو مسلمان کہتے ہیں جو نبی پاک کی زبان اقدس پر اعتبار کرے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے میری امت والے بھی لازم کریں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پرانی امتوں میں ظاہر موسیٰ اور ہارون، ان کے دور میں وہ ایک سامری جادوگر تھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سامری جادوگر ہے وہ کون ہے؟ پھر بی بی مریم پر جنہوں نے الزامات لگائے تھے، ان کے سامنے جتنے بھی وہ مولوی آئے تھے، تو وہ لوگ آج کے اس دور میں، اس معاشرے میں 1400 سال میں وہ لوگ کون سے ہیں؟ اگر ان ساری چیزوں کو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آج کے مولویوں کے کردار دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ ہمارے جو عقائد ہیں وہ درست ہو جائیں۔ اپنے حق کے لیے ہم ضرور لوگوں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو آل ہے، جو اہل بیت ہے، ان کے لیے بھی ہم کسی سے جھگڑتے ہیں یا کوئی ان کے حق کی بات بھی کرتے ہیں یا ہم سکوت اختیار کرنے والوں میں سے ہیں؟ یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی لالچ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی، اس بات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جو اہل سنت و جماعت کی جو مصادر اور منابع ہیں ان کے مطابق تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی سے جنگ ہوئی ہے، بالکل ہوئی ہے۔ جمل والے سب مرتد تھے، خوارج مرتد تھے، اور شام والے مرتد تھے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے۔ انا حرب لمن حاربکم، یہ کتاب سنن ابن ماجہ، یہ دیکھو بھائی، سنن ابن ماجہ، اس میں حدیث نمبر صفحہ نمبر 54 ہے، صفحہ نمبر 54۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حرمتم۔ دیکھو جی، صحیح ہے، ادھر دیکھو، انا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے مترادف ہے۔ تو جن لوگوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھائی ہے، چاہے جمل میں ہو، چاہے صفین میں ہو، چاہے نہروان میں، وہ سب مرتد تھے، دین سے خارج تھے۔ تو اس میں خون عثمان کا معاملہ تھا، اور حضرت معاویہ کے اس ایکٹ کو اہل سنہ و جماعت کا جو محتاط مطلب کہتے ہیں، علم الکلام ہے، علم الکلام میں دو طرح کی رائے جو ہے نا وہ موجود ہے۔ ویسے تو حضرت معاویہ کے اس ایکٹ کے حوالے سے کئی طرح کی آراء ہیں، جو پورا ایک نہ ہے کہ بھئی اس کا حکم کیا ہوگا۔ تو اس میں سے جو محتاط رائے ہے کہ جو صحابی کی شان کے لائق ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جی ان سے خطا ہوئی تھی اور ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کریں گے، ان کو خطائی تعدی کا اس کو نام دیا گیا ہے۔ گو کہ اسی حوالے سے اہل سنہ و جماعت کے علم الکلام کے اندر بھی دوسری رائے بھی علماء کی موجود ہیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے نا ان کے دلائل بھی اور رائے بھی ہے۔ تو حضرت معاویہ کی اس کاروائی کو جو انہوں نے حضرت مولا کائنات کے خلاف جنگ کی، تو اس کو اہل سنت و جماعت خطا کہتے ہیں، یعنی اس کو حق نہیں کہتے ہیں، درست نہیں کہتے، کہتے ہیں یہ خطا کس معنوں میں؟ اجتہادی معنوں میں خطا ہے، لیکن اب وہ خطا کی کیوں ہے؟ آپ نے کسی کو مار دیا، کیوں مارا ہے؟ ایک یہ کہ جان بوجھ کے مارا ہے، ایک یہ کہ میں تو فائر کر رہا تھا، پرندے کو مار رہا تھا، اس کو گولی لگی، قاتل آپ ہی ہیں، مارا آپ نے، لیکن آپ نے خطاً اس کو مار دیا۔ اسی طرح یہاں پر خون عثمان کا معاملہ تھا کہ حضرت معاویہ جو اہل سنہ کا علم الکلام ہے کہ حضرت معاویہ جو ہے وہ بظاہر ان کا جو مقدمہ تھا وہ یہی تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی حضرت علی سے کہ بھائی آپ خون عثمان کا جو نا آپ بدلہ لیں۔ تو حضرت علی کا بالکل جاندار موقف تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ بھائی ابھی سب سے پہلے تم مطالبہ جو کر رہے ہو تو تم میری بیعت کرو، سب سے پہلے مجھے خلیفۃ المسلمین مانو۔ ایک آدمی ریاست کو تسلیم ہی نہیں کر رہا اور کہے کہ ریاست میرا اختیار کاٹے، تو ایسے تو نہیں ہے۔ تو یہ ان کا یہ تھا کہ بھائی میں، ان کی رائے میں یہ تھا کہ بھائی میں رشتہ دار ہوں حضرت عثمان کا، لہٰذا مجھے حق حاصل ہے کہ میں یہ مطالبہ کر سکتا ہوں۔ اور حضرت علی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ پیسیفک قاتلوں کو نامینیٹ نہیں کر رہے تھے، یعنی ان کی بچے بھی موجود تھے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان کی بیوی بھی موجود تھی، اور حضرت علی یہ کہہ رہے تھے کہ قانون جو عدل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ آپ نامزد کریں کون ہے قاتل، پھر قانون جب آپ نامزد کریں گے تو آگے کیا کریں گے؟ اس کو گرفتار کیا جائے گا، پھر اس کے خلاف کیس چلے گا، دو کام ہو گئے، یا وہ اعتراف کرے گا، اس کے خلاف کیا کیا جائے گا؟ گواہی لی جائے گی۔ تو اب یہ تمام پروسیس کب ہوگا؟ کہ جب سب سے پہلے آپ ریاست کی ریٹ کو تسلیم کریں گے۔ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے تو ریٹ کو ہی چیلنج کر دیا، اس پر
تنازع ہوا, جنگ صفین ہوئی, اور جی ایک پورا سمجھ جو ہے گیا. تاریخ کا اچھا، ایک دردناک جی، مجھے یہ- باب ہے. معاویہ کہہ رہا تھا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہم نے, وہ یہ کہہ رہا تھا نا کہ پہلے آپ عثمان کے قاتلین کو, آپ میں بتاتا ہوں نا, عثمان کے قاتلین کو آپ سزا دے دیں, پھر آپ سے بیعت پہ بات ہوگی. وہ تو ایک بہانہ تھا نا, اس نے بیعت نہیں کرنی تھی. تو مولا امام علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو, جب بھی کوئی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے, یا تو وہ اس کی قتل صحیح ہوتی ہے یا قتل اس کی غلط ہوتی ہے. اگر وہ خلیفہ فاجر تھا, قتل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, یا اگر وہ خلیفہ مثلا صالح بھی تھا, جو بھی خلیفہ قتل ہوتا ہے. تو مسلمانوں کے پاس دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ چنتے ہیں, مسلمان خود اپنا خلیفہ کسی سے بیعت کرتے ہیں, وہ خلیفہ شرعی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ طریق دیکھا جائے تو اس لحاظ سے میں خلیفہ ہوں, میں خلیفہ ہوں, کیونکہ وہی جو جن لوگوں نے ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کیا, عثمان کے ساتھ بیعت, انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کی, مہاجرین انصار تھے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے میرے ساتھ جو مدینے میں بیعت ہوئی ہے, وہ تجھ پہ لازم ہے کہ میری بات کو مان, میری طاعت تجھ پہ واجب ہے, تم میرے خلاف خروج نہیں کر سکتے. اب جب میں خلیفہ بناؤں تو جو عثمان کے خون کے جو ولی ہیں, ولی دم ہے, آپ تو عثمان کے بیٹے نہیں نا, عثمان کا بیٹا تو موجود ہے, وہ آ کے مجھ سے مراجعہ کرے کہ فلان شخص میرے والد صاحب کے قاتل ہیں, تو وہ تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو جمع کرتا ہوں عدالت میں. تحقیقات ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے عثمان کو کس لیے قتل کیا, آپ نے قتل کی بھی یا نہیں کیا, اگر قتل کی تو کس لیے قتل کیا نا. پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا نا کہ عثمان صحیح قتل ہوا ہے, عثمان ظالم تھا, بے گناہ بے قصور قتل ہوا ہے, تو پھر اس کے قاتلوں کو سزا دی جائے گی. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہو, اور مجھے بنایا ہے غدیر خم میں, اور یہ پھر مولا علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ یہ تو میرے حجت کے لیے, میرے دلیل کے لیے اور زیادہ مضبوط ہے کہ مجھے بنائے, میری طاعت سب امت پہ واجب کر دیا, پھر تو تم پھر بھی اس عقیدے کے مطابق تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ بہانہ کر دو کہ میں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینا, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی تمہیں عثمان کے خون جس طریق سے بھی بنتا ہو نا, یا تو بیعت سے بنتا ہو, یا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب سے بنتا ہو. اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے نسب کیا ہے اور یہ میرے لیے زیادہ مفید ہے. لیکن اگر یہ کہہ دیں کہ مشورے سے بنتا ہے, بیعت سے بنتا ہے, تو پھر بھی وہی, اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے, عمر کی خلافت صحیح ہے, تو انہی لوگوں نے جو ابو بکر عمر کے ساتھ بیعت کی, مجھ سے بیعت کیا, مہاجرین انصار سب نے مجھ سے بیعت کیا. تو کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کے قتل کی وجہ سے اس امام کے خلاف خروج کرے, ٹھیک ہے نا. جو اولیاء دم ہیں, جو عثمان کے وارثین ہیں, وہ آ کے شکایت کریں, بھئی فلان شخص نے قتل کیا نا, 5 آدمی 10 آدمی جتنے بنتے ہیں نا قاتل, ان کا نام لے لیں, پھر ہم ان کو جمع کریں گے, بھئی دربار میں محفل میں جمع کریں گے, عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ بھئی عثمان کا قتل کیوں ہے. اور بات یہ تھی کہ وہ جن لوگوں نے عثمان کو قتل کیا تھا نا, وہ سب کو معلوم تھا, وہ خود صحابہ ہی تھے, جنہوں نے بڑے بڑے, طلحہ زبیر تھا, عائشہ نے خود فتویٰ دیا تھا. تو یہ سب عثمان کے خون ایک بہانہ تھا, اور یہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ایسا وہ کہیں نہیں چاہتے تھے کہ ایسا عدالت برپا ہو کہ وہاں پہ عثمان کے خون کو پوچھا عثمان کیوں قتل ہوا, ٹھیک ہے. وہ ایک سیاسی نعرہ بازی تھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, جو عام مسلمان ہیں, کیونکہ عام مسلمان مدینے سے دور تھے, بالخصوص شام والے, جو معاویہ کی اصلی فوج تھی, پاور بیس تھا شام میں, وہ تو معاویہ کے مدینے کے حالات سے ناواقف لوگ تھے نا, وہ تو علاقہ ہی دوسرا تھا. ان وہاں پہ تو مشہور کرایا تھا کہ یہاں پہ معاویہ نے مشہور کرایا تھا کہ عثمان جو ہے مظلوم قتل ہوا ہے, اور اس کے بغاوتیوں کا لشکر ہے, امام علیہ السلام کا جو لشکر ہے, خود امام علیہ السلام نے قتل کرایا, بلکہ ان سے بدلہ لیتے ہیں. ان کے ہاں یہ مشہور کرایا گیا تھا نا. جن لوگوں کو پتا تھا, مثلا عثمان کے جو بیٹے تھے, عثمان کے جو بتیجے تھے, ان کو تو پتا تھا قاتل کون ہے, وہ خود نہیں عدالت نہیں چاہتے تھے نا, کیونکہ عثمان کا اگر پروفائل کھول جاتا تھا نا, تو پھر وہ تو بہت لمبی پروفائل ہے کہ وہ کیوں قتل ہوا. لہٰذا اہل سنت و جماعت یہ کہتے ہیں کہ حق حضرت علی کے ساتھ تھا, حضرت معاویہ سے خطائی تعدی ہوئی ہے, ان کے بارے میں بری زبان نہیں کھولنی چاہیے. سیدہ عائشہ علیہ السلام جو تھی وہ بھی حق پر کھڑی تھی, اللہ کے قرآن کے مطابق کھڑی تھی. حضرت جو میر معاویہ عائشہ کو کیا حق بنتا ہے بھائی قصاص مطالبہ کرنے کا, اور قصاص مطالبہ کرنے کے لیے لشکر لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو اسلامی ریاست کے امیر المومنین تھے, دوسرے وہ سیدہ عائشہ علیہ السلام کے داماد تھے. امام علی علیہ السلام کون تھے؟ امام علی علیہ السلام کون تھے؟ امام علی علیہ السلام اسلامی ریاست کے امام نہیں تھے؟ امام تھے, اس لیے تو ان سے قصاص مانگا جا رہا تھا کہ قصاص وہ خلیفہ راشد تھے یا نہ تھے؟ مجھے بتاؤ نا. ان کو نہ عادل امام علی السلام خلیفہ راشد عادل تھے یا نہ تھے؟ عادل تھے. تو عائشہ ان کے پاس کیوں نہیں آئی؟ لشکر نکالنے کے بجائے آ جاتی نا کہ بھائی عثمان قتل ہوا ہے, اس کے قاتلوں کو آپ پکڑ لیں. لشکر نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا وفد بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ قصاص دیں. حضرت امیر معاویہ نے اپنا وفد بھیجا تھا, تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر قصاص نہیں دیا انہوں نے. عادل نہیں ہوا نا, پھر عادل نہیں ہوا نا. پھر اس کا مطلب ہے یا تو عادل نہیں تھے یا عثمان کا جو قتل ہوا اچھا ہوا,
یا تو یہ ہے کہ بھائی قصاص نہیں دیا انہوں نے، آپ دو راستے انتخاب کریں نا، یا تو یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے عدالت نہیں کیا، یہ تو کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، انہوں نے انصاف نہیں کیا، وہ ظالم تھے بھائی، وہ قاتلوں کو انہوں نے پناہ دیا، ٹھیک ہے، یا تو یہ کہہ دو کہ عثمان کا قاتل اچھا آدمی ہے، عثمان کا قاتل نیک آدمی ہے، اسی لیے تو وہ آ جاتے ہیں نا دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں سب کہ بھائی ہمارا قاتل کون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے قصاص دیا تھا حضرت عثمان کا، میں آپ کو بتاتا ہوں، ان مجرموں کو سزا دی تھی، میں آپ حضرت کو علی علیہ بتا دیتا السلام ہوں، نے بالکل قصاص نہیں دیا، اور قصاص نہ دینے کا نقصان، میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں قاتل عثمان کون ہے، ایک منٹ بلوائیوں نے اور کوفیوں نے مل کر حضرت عثمان رضی کو شہید کیا، پھر انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو شہید کیا، اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر سے خروج کیا، یہ سارے کے سارے نہروان پر اکٹھے ہوئے، پھر ان کے خلاف حضرت علی نے باقاعدہ جنگ لڑی، تو اپنی فوج جو ہے وہی غداروں سے بھری ہوئی تھی۔ اور حضرت علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں نہج البلاغہ ہے، مطبوعہ اس کا بیروت ہے، حضرت علی السلام فرماتے ہیں کہ اپنی فوج سے مخاطب ہو گئے، اے لوگو تمہارے جسم تو متحد ہیں مگر منظر ایک نہیں ہے، تم گفتار کے تو غازی ہو مگر کردار کے بزدل ہو، آپس میں بیٹھ کر بڑھ کے مارتے ہو مگر میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہو، یہ بھگوڑے تھے، تمہیں کوئی پکارے تم بہرے بن جاتے ہو، تمہارے لیے اذیت برداشت کرے تم اسے آرام دینے کی بجائے اس کی اذیت میں اضافہ کرتے ہو، تمہاری نیتیں خراب، تمہارے بہانے بسیار، اور تم اپنا فرض ادا کرنے کی بجائے مجھ سے مہلت طلب کرتے ہو۔ یہ حضرت علی اپنی فوج سے کہہ رہے ہیں، تم منزل کا حصول چاہتے ہو تو تمہیں جد و جہد کرنا ہوگی، تم میرے علاوہ کسی امام کے انتظار میں ہو، حضرت علی کہتے ہیں تم میرے علاوہ کسی اور کے انتظار میں ہو امام کے، میرے بعد تم کس کی سربراہی میں رہنا کتاب ہی نہیں چاہتے ہے تو کیوں نقل کر رہے ہو، کس کی کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ ہو؟ وہ حضرت علی کی فوج تو خود غداروں سے بھری ہوئی ہے، ان کو وہ تو آپ اپنی فوج مانتے پہ ہیں، بھی رہا، اور پیغمبر کے صحابہ غداروں سے بڑی پڑی تھی، وہ کیا یہ کتاب سننا ہے، دیکھو یہ تمہاری کتاب ہماری کتاب نہیں ہے، تم اپنی کتاب سے پڑھتے ہو، کہتے ہو صحابہ غدار تھا، ہم تو کہتے ہیں صحابہ غدار تھا، ہم نے کون سا نزاع کیا اس میں؟ یہ سننا لے ابی بکر احمد ابن محمد الخلال، متوفى سنہ 311، چاپ دار الرایا، اس میں میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کو بلا کرے، صفحہ نمبر 385 میں ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 385 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 545، یہ صفحہ نمبر 11، حاشیہ نمبر 11، اسناد صحیح، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عائشہ سے روایت ہے، کان القوم یختلفون الی فی عیب عثمان ولا ارى الا انها معاتبہ، عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ میرے پاس بہت آتے تھے، اختلاف جو ہوتا ہے نا، اختلاف کسی کے پاس جانا، اختلاف الی شخص، یہ ہوتا ہے کہ آنا جانا، لوگ آتے تھے میرے پاس بہت شکایت کرتے تھے عثمان کی، اور میں تو ولا ارى الا انها معاتبہ، میں دیکھتا تھا کہ لوگ جو ہے نا اس کو بڑی عتاب کر رہے ہیں، اس کی بڑی مذمت کرتے ہیں عثمان کے، واما دمه فاعوذ بالله من دمه، لیکن عثمان کا جو قتل ہے اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا، اچھا، ولا والله وددت اني عشت في الدنيا برصاء صالح واني لم اذكر عثمان بكلمه قط، اور اللہ کی قسم مجھے اگر دنیا میں پیس کی بیماری ہو جاتی ہے مجھے زیادہ پسند ہے، اور میں عثمان کو میں نہ ڈانٹتا، عثمان کو میں کبھی نہ ڈانٹتی، فذکرت کلاما فضلت عثمان علی علی، پھر عائشہ نے ایک ایسی بات ذکر کی کہ عثمان کی تفضیل کرتی تھی امام علی علیہ السلام پر، لیکن یہ عثمان کے قتل کے بعد تھا، لیکن عثمان کے قتل سے پہلے اس کی کیا حالت تھی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ ہے، اچھا اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1225 میں، یہ روایت ہے مسروق سے، اعمش سے، خیثمہ سے، مسروق سے، عثمان کا جب قتل ہوا ہے تو عائشہ نے کہا لوگوں سے کہا اترکتموہ کالثوب النقی من الدنس، مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے، کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ بہت بڑا تابعی ہے، اس نے لوگوں کو ڈانٹنا شروع کیا عثمان کو کہ بھئی تم نے لوگوں نے عثمان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تم نے اس کو چھوڑا اس لیے کہ وہ ایک گندے کپڑے کی طرح چھوڑا ہے اس کو میدان میں، ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش، تو پھر تم لوگوں نے عثمان کو تلواروں کے نیچے ڈالا ہے اور اس کو ایک جانور کی طرح تم لوگوں نے ذبح کیا، الا كان هذا قبل هذا، کاش اس سے پہلے میری موت ہوتی فلان فلان، قال فقلت لها، مسروق جو بخاری مسلم کا راوی ہے بہت بڑا تابعی ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود عائشہ سے کہا هذا عملك، تم نے خود اس کو مروایا ہے، كتبت الى الناس تأمرينهم بالخروج اليه، كتبت الى الناس، تم خود لوگوں کو خط لکھتی تھی کہ جاؤ عثمان پر تم خروج کرو، یا کہتی ہے کہ نہیں، اس کے دو طرح کے ترجمے ہو سکتے ہیں کہ تم نے خود لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ عثمان کو قتل کرو، یا یہ کہ تم نے کیوں عثمان خط نہیں لکھا لوگوں کو کہ جا کر عثمان کی مدد کرتے۔ اچھا عائشہ نے کہا لا والذی آمن به المؤمنون وکفر بالکافرون ما كتبت الیہم بسوداء فی بیضاء حتى جلست مجلسی هذا، قال الاعمش كانوا يرون انه كتب على لسانها، عائشہ کہتی ہے کہ نہیں اللہ کی قسم میں نے تو کوئی خط نہیں لکھا، اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ
كتبت الى الناس تأمرونهم بالخروج الیہ. مسروق کہہ رہا تھا کہ تم نے خود لوگوں کو ورغلایا، خطیں لکھی ہیں عثمان کے خلاف کہ جاؤ عثمان سے مطالبہ کرو اپنا، یعنی عثمان کے قاتلین کو خود عائشہ نے ورغلایا. اسی لیے تو عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے کوئی خط نہیں لکھا. تو آمش کہتی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خطوں جو تھے لوگ کہتے تھے یراؤنا، بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ خط جو ہے نقلی تھے، لیکن مسروق کہہ رہے، مسروق تو خود کہہ رہا کہ میں نے خود کہا عائشہ سے کہ تم نے خود خط لکھا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو آمش کا قول ہے یہ تو صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، اس کا لوگ اس طرح کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ لیکن جو شخص معاصر تھا عائشہ کا، اس نے خود کہا ہے کہ تم نے خود خط لکھا. اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں کہ عائشہ نے لوگوں کو خط لکھا تھا کہ تم جاؤ اور عثمان کے خلاف خروج کرو. ابن ابی شیبہ الکوفی جو ہے بخاری مسلم کا جو شیخ ہے جزء 6 میں، وہ بھی یہ روایت کرتا ہے. صفحہ نمبر 82 میں آپ کو لے کے چلوں اس کتاب میں، بلکہ صفحہ نمبر 363، معاف کیجیے 363. یہ اس نے بھی یہ حدیث روایت کیا کہ مسروق نے عائشہ سے کہا کہ انتی کتبتی الی الناس تأمرونہم بالخروج، تم لوگوں کو خطیں لکھتی تھی اور ان کو حکم دیتی تھی کہ جاؤ عثمان کے خلاف بغاوت کرو، عثمان کے خلاف بغاوت کرو. تو اس دلائل بہت زیادہ ہے. خود عائشہ نے عثمان کو قتل کرایا، خود عائشہ نے عثمان کو قتل کرایا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث دکھاؤں. یہ تاریخ ابن شبہ ہے، ملاحظہ کریں، پہلے بھی میں نے بھی دکھا چکا ہوں آپ کو. تاریخ مدینہ المنورہ ابن شبہ، اس میں بہت ساری احادیث ہیں، دوسری کتابوں میں احادیث بھی بہت ہیں. یہ دیکھیں، یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری مسلم وغیرہ. اس کے حدیث کے اور بھی اسانید ہیں. عائشہ، جب آپ نے کہا نا کہ عائشہ حج پہ گئی تھی، عائشہ حج پہ جانے کی تیاری کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں عائشہ کے پاس تھا. راوی کہہ رہا ہے عثمان اس زمانے میں محصور تھا، یعنی حصار میں تھا، اس کا محاصرہ ہو چکا تھا. والناس مجہزون للحج اذ جاء مروان، اور لوگ جو ہے حج کی تیاری کر رہے تھے، لوگ حج پہ جانے. اور عثمان کے جو دشمن ہیں اس نے انہوں لوگوں نے گھیراؤ کیا عثمان کے گھر کا. آپ کو پتا کہ عثمان کئی مہینے اپنے گھیراؤ میں تھا. تو مروان نے کہا عائشہ سے، یا ام المؤمنین نستجیر باللہ من ذلک، اے عائشہ، ان امیر المؤمنین یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو عثمان ابن عفان ہے وہ آپ کو سلام بھیج رہے ہیں. رد عنی الناس فانی فاعل وفاعل. عثمان نے کہا ہے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلان 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 چیز آپ کے لیے کروں گا، لیکن آپ پلیز آ جائیں یہاں پہ مداخلہ کریں. آپ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ یہ گھیراؤ توڑ دیں، میرے گھر کا جو محاصرہ ہے لوگوں کو ہٹا دیں یہاں سے. یہ جو میرے دشمن ہیں ان کو کہہ دیں کہ یہاں سے چلا جاؤ. فلم تجبہ، عائشہ نے، ادھر دیکھو یہ بخاری مسلم کی سند ہے، عائشہ سے مروان نے مطالبہ کیا. مروان کون ہے؟ مروان عثمان کا وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم ہے، اور اس کا سپہ سالار ہے، اور اس کا داماد ہے، اس کے چچا کا بیٹا ہے، بعد میں آپ کا خلیفہ بھی بن گیا ہے نا. اس نے کہا کہ عثمان نے مجھے بھیجا کہ میرا جان یہاں سے بچا دیں، لوگ جو یہاں پہ میرے قتل کے لیے آئے ان کو آپ ہٹا دیں. تو عثمان کو بھی پتا ہے کہ کس نے لوگوں کو ورغلایا نا، عثمان کو خود پتا ہے. تو اس نے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہتی ہیں میں کر لوں گا. فلم تجب، عائشہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا. فانصرف، تو مروان نے دیکھا کہ یہ تو اس نے خاموشی اختیار کی، بات نہیں مان رہی، وہ چلا گیا. وهو يتمثل ببيت الربيع بن زياد العبسي. مروان جب واپس جا رہا تھا تو اس نے کچھ اشعار پڑھے، وہ ربیع بن زیاد العبسی کے اشعار ہیں. اس اشعار یہ ہیں، وحرق قیس علی البلاد حتى اشتعلت اجزما. شعر کے معنی یہ ہیں کہ قیس نے مجھ پر آگ لگا دی ہے، میرے زمینوں پر. قیس نے مجھ پر آگ لگا دی ہے تمام زمینوں پر. اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ گیا. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ اور توجہ دے رہے ہیں شیخ صاحب؟ مروان جو عثمان کا وزیر اعظم ہے، اس نے عائشہ کو یہ نکلتے ہوئے یہ شعر سنا. اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ قیس نے آگ کے شعلے لگا دیے ہر طرح زمین پر میرے. اب آگ کے شعلے جب بلند ہو گئے تو وہ قیس جو ہے خاموش ہو گیا. یہ واضح ہے کہ عائشہ یہ سب فتنے آپ کے ہیں. یہ جو لوگوں نے محاصرہ کیا عثمان کو، یہ آپ کے فعال ہیں، آپ نے لوگوں کو ورغلایا، یہ واضح. اور اب جب لوگ میرے عثمان کے قتل کے لیے آئے، آپ پیچھے ہٹ کے حج کے لیے جا رے ہیں. اچھا، تو عائشہ نے یہ سنا، فقالت ردوا علی هذا المتمثل. عائشہ نے کہا اس کو، یہ جو شعر پڑھ رہا ہے مروان، اس کو واپس بھیجو. لوگوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، وہ آپ کو بلا رہی ہیں، مالکن آپ کو بلا رہی ہیں. وہ آئی، فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها. وہ واپس آیا. تو عائشہ، خرجین سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ خرجین جو گھوڑے پہ گدے پہ رکھا جاتا ہے نا، خرجین وہ بیگ ہوتا ہے نا ایک قسم کا. تو عائشہ کے ہاتھ میں ایک خرجین تھا.
تو مروان واپس آیا تو وہ اس پہ کوئی وہ اس کے ہاتھ میں تھی وہ، تو اس نے کہا واللہ، عائشہ نے کہا اللہ کی قسم لوددت، اللہ کی قسم میری تمنا تو یہی تو ہے ان صاحبک الذی جئت من عنده، تمہارا خلیفہ جو اس کے پاس سے آیا ہو، عثمان صاحب کے پاس سے تم آئے ہو، ٹھیک ہے، وہ خلیفہ جس کے پاس سے تم آئے ہو، فی غرارتی ہادیہ، وہ کاش اسی خرجین میں ہوتا، کاش آپ کہہ رہے ہیں خلیفہ کی جان بچاؤ، میری تو دلی خواہش ہے کہ خلیفہ اس خرجین میں ہوتا، فاوکیت علیہا فالقیتها فی البحر، اور میں اس خرجین کو اس کے اوپر پتھر سے بھر دیتا، اس کو سمندر میں پھینک دیتا، میری تو دلی خواہش یہ ہے کہ وہ سمندر میں ڈوب جائے، تو کہتے ہیں اس کی جان بچاؤ۔ اب پتہ چلا نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ عثمان کے خون کا عائشہ خود عثمان کا قاتل ہے، عائشہ نے خود لوگوں کو ورغلایا کہ عثمان کا قتل ہو جائے، اور عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں، ہاں عائشہ کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ تو میری دلی خواہش ہے کہ یہ مر جائے، یہ ڈوب جائے، مجھے کہتا ہے اس کی جان بچاؤ، میں تو حج پہ جا رہا ہوں، چھوڑ اس کو، اور وہ حج پہ چلے گیا، عثمان مر گیا، قتل ہو گیا۔ سیدنا عثمان کی بات کر رہے ہیں، یہ سن ہی نہیں رہا تھا، یہ اپنے ذہن میں تھا اس کا کچھ، اب اس کا جواب دے دو۔ یہ میں دینے لگا ہوں، آپ یہ سیدنا حدیث جو میں نے عثمان پڑھی ہے نا، یہ بخاری مسلم کی سند ہے، یہ حدثنا زہیر بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا جويرية حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري حدثنا عمي او عم لي، یہ بخاری مسلم کی سند ہے۔ اس سے سند میں بالکل نہیں لکھا کہ سیدہ عائشہ نے ان کو قتل کروایا، آپ کی اپنی تعویل ہے یہ۔ اچھا سیدنا عثمان کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں، بھائی ایک دفعہ پھر آپ سن نہیں رہتے نا، سن نہیں رہتے، کیسے نہیں ہے، اور یہ کٹ گیا بھائی، فریز ہو گیا۔ لوگوں نے عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا ہے، عثمان نے پیغام بھیجا عائشہ کو کہ میری جان چھڑاؤ، لوگوں کو یہاں سے ہٹاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر کام کر لوں گا، ٹھیک ہے نا، فلان کام کر لوں گا، میرا وعدہ ہے۔ عائشہ نے یہ اس کا استغاثہ سنا، عائشہ خاموش رہی ہے۔ مروان وہاں سے نکلتے اس نے شعر پڑھا اور کہا ہے کہ قیس نے ان ملکوں پہ آگ لگا دی ہے مجھ پر، اور اب جب آگ کے شعلے بلند ہو گئے تو وہ خاموش بیٹھ گیا۔ تو یہ واضح ہے کہ قیس سے مراد عائشہ ہے، مروان جو ہے کیسے مراد عائشہ کیسے؟ بالکل، یہ جب شعر پڑھے جاتے ہیں نا، شعر پڑھے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ تو کون ہے قیس کے متعلق تھی؟ یہ عبد الرحمن بن عدیلس سے، عبد الرحمن بن عدیس کے متعلق یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عدیس، تو عائشہ کیونکہ غصہ آیا کہ میری تو دلی خواہش ہے کہ وہ ڈوب جائے، میں اس کو مزید پتھر اس کو بیگ میں ڈال دوں، مزید پتھر ڈال دوں، اس کو سمندر میں پھینک دوں۔ یہ واضح ہے کہ مروان نے جب یہ شعر پڑھا کہ عائشہ، پیچھے کون ہٹی؟ عائشہ، لوگوں کو کس نے ورغلایا؟ عائشہ۔ مروان کوئی بیوقوف نہیں تھا، مروان عثمان کے چچا کا لڑکا ہے، مروان اس کا وزیر اعظم ہے، اس کا داماد ہے، اس کا سپہ سالار تھا، اور مروان آخر تک عائشہ کے ساتھ تھا، اور مروان آپ لوگوں کے نزدیک ثقہ ہے کیونکہ وہ بخاری مسلم کا راوی ہے۔ میرے دوستو، یہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، ہر انسان کو اپنی جگہ خود فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ تعصب کی عین کے پہن کے تو انالیسس کرے گا تو ظاہر ہے کہ جو اس کے آباء و اجداد کا دین ہے اسی پہ وہ کھڑا رہے گا، وہ اس سے ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ لیکن جب وہ ڈے آف ججمنٹ پہ اٹھے گا تو ظاہر ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ہوگا، تو ظاہر ہے خسارے والا کام ہو سکتا ہے، خطرے والا کام ہے۔ تو اس لیے اس دنیا میں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ خود سے انالیسس کرے، وہ سوچے سمجھے کہ 1400 سال پہلے جن لوگوں نے قتل و غارت کی ہے، کیا خیال ہے ہمیں ان کا فالوور ہونا چاہیے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، یا ہمیں جن پہ درود اللہ بھیج رہا ہے ان کا فالوور ہونا چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، انسان اگر اس دنیا میں رہ کے تو ان چیزوں کو اگر غور فکر کرے گا تو وہ اپنی آخرت کو خوبصورت کر سکتا ہے۔ اگر ایک مرد ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لے تو ظاہر ہے کہ اس کی آگے شادی ہونی ہے، اس کے بچے ہوں گے، تو جتنا علم فہم اس کے پاس ہوگا، جو عقیدہ اس کا ہوگا، وہ سارے کا سارا وہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرے گا۔ ظاہر ہے ایک باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اس باپ کو چاہیے کہ بچوں تک ڈلیور کرنے سے پہلے اس کے خود سے انالیسز اس کے مکمل ہو، اسے یقین کامل ہو کہ ہم جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ علم اندازہ پہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کو دیکھتے ہوئے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے، اور وہ جو ترجمہ اور تشریح جو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، جو بیان کی ہے، اگر اس میں سے انسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو میرے دوستو، ہر شخص پہ لازم ہے کہ وہ اپنی تحقیق جاری و ساری رکھے۔ انشاءاللہ دوستو، میں نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ بہت شکریہ۔